Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, hope all of you will be doing well. Our today's lecture, entrepreneurship, is how we will create a business plan or creating and starting the new venture. As you all know that the basic objective of this course, entrepreneurship, is that you make a good business plan which is practicable. ایسا بزنس پلان آپ بنائیں جس سے آپ مارکیٹ میں آپریٹ کر سکیں. ایسا بزنس پلان آپ بنائیں کہ آپ پرسپیکٹو انویسٹرز کو، پرسپیکٹو جو آپ کو لون دیں گے یعنی بینکرز کو، گورنمنٹ ایجنسیز کو، آپ اس کو جب پریزنٹ کریں گے تو دوز ایجنسیز آر کنونسڈ کہ آپ کا بزنس پلان جو ہے یا آپ کا جو نیا اسٹارٹ اپ ہے یہ آگے جا کر ایک اچھا بزنس ثابت ہوگا اور یہ پروڈکٹ یا سروس جو آپ بیچ رہے ہیں مارکیٹ میں، اس کی مارکیٹ میں ضرورت ہے اور کسٹمرز اس کو خریدیں گے اور اس کے نتیجے میں اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی جس سے اوورال آپ کی ملک میں، آپ کے پروونس میں جو ہے ڈیولپمنٹ ہوگی. تو پلان کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو چیز آپ فیوچر میں ایک چیز انٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس کے لیے ابھی سے آپ کچھ پلاننگ کر لیں. ٹھیک ہے نا. پلانس پرووائڈ گائیڈنس انسٹرکچر ان اے ریپڈلی چینجنگ مارکیٹ انوائرمنٹ. کے پلانس جو ہے آپ کو گائیڈنس دیتے ہیں، آپ کو وے آؤٹ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. آپ کا کو ایک راستہ بتاتے ہیں جس پر چل کر آپ ایک خاص ڈیسٹینیشن پر پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور جیسے ہمیں پتہ ہے کہ مارکیٹس ڈائنامکس جو ہیں وہ بڑی تیزی سے چینج ہوتی ہیں. ایک انٹرسٹ ریٹس جو ہیں 6 مہینے ایک رہتے ہیں، سال بعد وہ چینج ہو سکتے ہیں. مارکیٹ میں جو آلریڈی جو لوگ پروڈکٹ بیچ رہے ہیں اس میں نئے آپ کے کمپیٹیٹرز آ سکتے ہیں، گورنمنٹ کی ریگولیشنز چینج ہو سکتی ہیں، کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آ سکتا ہے جیسے ارتھ کویک ہو گیا، سونامی ہو گیا یا کووڈ-19 جس کی وجہ سے آپ کی ڈیمانڈ جو پروڈکٹ ہے جس کو آپ بیچنا چاہ رہے ہیں، اپنے سروس کو لوگوں کو بیچنا چاہ رہے ہیں، اس کی ڈیمانڈ ہی نہ رہے. تو پلانز آپ کو یہ چیزیں بتاتی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. پلانز گیٹ فائنلائزڈ ایز انٹرپرینیور ہیز اے بیٹر سینس آف دا مارکیٹ. جتنا آپ کو مارکیٹ کے بارے میں زیادہ علم ہوگا، آپ کو ڈیپتھ نالج ہوگی، اتنا ہی بہتر آپ اپنا پلان بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. دا پروڈکٹ اور سروس، دا مینجمنٹ ٹیم اینڈ دا فائنینشیل نیڈس آف دا وینچر. کہ آپ کا مارکیٹ کیا ہے، پروڈکٹ سروس کیا ہے، اس کی ضرورت ہے، کیوں بنا رہے ہیں، ہو ول بی دا بائرس، ان کی کون سی نیڈس وانٹس کو جو ہے یہ فلفل کرے گا. اس کے لیے آپ پہلے ڈیموگرافک انالیسس کرتے ہیں. ڈیموگرافک انالیسس کہتے ہیں کہ پاپولیشن، ٹھیک ہے نا، ایک مارکیٹ کی کیا ہے، ٹارگٹ مارکیٹ کون سا ہے. آپ یوتھس کو بیچیں گے، اسپورٹس گڈز ہیں، آپ ایلڈرلی لوگوں کے لیے ایک پروڈکٹ بنا رہے ہیں یا آپ جو ہیں بچوں کے لیے بنا رہے ہیں، تو آپ نے اس کو پوری طرح اس کی سائیکو انالیسس کرنی ہے، سائیکو گرافی جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سوشیولوجی سائیکالوجی سے نکلا ہے. فائنینشیل نیڈس کیا ہوں گی جب آپ سٹارٹ کریں گے، آپ کو کتنے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں. آپ جو بزنس پلان بنا لیں گے اس میں آپ کے دوست یا آپ کے بھائی یا فیملی ممبرس کتنا آپ کے ساتھ انویسٹ کر سکتے ہیں یا کریں گے، اور اگر آپ ان کو کیسے کنونس کریں گے کہ یہ بزنس پلان جو میں نے بنایا ہے یہ ایک سکسیسفل سٹوری ہوگی. ٹھیک ہے نا جی. دے ہیلپ میٹ شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم بزنس گولز. شارٹ ٹرم کہتے ہیں کہ آپ کا 1 ایئر، لانگ ٹرم 5 ایئرس سے سٹارٹ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے نا. آپ کے جو ہے لانگ ٹرم مارکیٹنگ کے پلانز ہو گئے, آپریشن آپ کے پلانز ہو گئے, ٹھیک ہے نا جی. یہ آپ اپنے شارٹ ٹرم بھی بنا سکتے ہیں, لانگ ٹرم بھی بنا سکتے ہیں. اب پلان آپ کو ایک گائیڈنس ہوتا ہے جس کے اگینسٹ آپ اپنے جو ایکشنز ہیں اس کو گاہے بگاہے چیک کرتے ہیں کہ ایز پر پلان آپ چل رہے ہیں اپنے گول آبجیکٹو کی طرف کہ نہیں چل رہے. اے ریٹن ڈاکومنٹ, واٹ از بزنس پلان is a written document describing all the relevant internal and external elements in strategies for starting the new venture. کہ آپ کی تمام ریلیونٹ جو انٹرنل ایکسٹرنل جو فیکٹرز ہیں جو آپ کے ایک بزنس کو افیکٹ کرتے ہیں وہ تمام چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا جی. کیا فائنینسز چاہیے ہوں گے, کون سا ہمارا ٹارگٹ مارکیٹ ہے, ٹارگٹ مارکیٹ میں ہم جو پروڈکٹ بیچ رہے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے, لوگ اس کو کیوں خریدیں گے, کہ اس کی پرائس کیا ہوگی, مارکیٹنگ اسٹریٹجیز ہماری کیا ہوں گی, کون لوگ ہوں گے جو اس کو بنائیں گے اگر وہ ایک پروڈکٹ ہے اور اگر وہ ایک سروس ہے. لیٹس سے میک ڈونلڈ کا برگر ایک سروس بھی ہے اور پروڈکٹ بھی ہے, ٹھیک ہے نا جی. جو لوگ وہاں پر سرو کر رہے ہیں اس کا لے آؤٹ وہ ایک سارٹ آف سروس بھی ہے, اس سے آپ کو ایک سیٹسفیکشن بھی اخذ کرتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ چلے جائیں کہ اٹ از این انٹیگریشن آف دا فنکشنل پلانس. جو فنکشنل پلانس ہیں جو آپ کے شارٹ ٹرم لانگ ٹرم پلانز ہیں ان تمام کو آپ نے جو ہے بلیک اینڈ وائٹ میں لکھنا ہے. آپ کے مارکیٹنگ پلانز ہو گئے, آپ کے آپریشنل پلانز ہو گئے, ٹھیک ہے نا جی, آپ کے فائنینشیل پلانز ہو گئے. یہ تین جو ہیں اہم چیزیں ہوتی ہیں. چیزیں آپ وہی بنائیں گے جس کی مارکیٹ میں ضرورت ہو. کبھی بھی ایسی چیز آپ نہیں بنائیں گے جس کی مارکیٹ میں ضرورت نہیں ہے. آپریشنل پلانز کس طرح اس کو بنائیں گے, اس کے لیے آپ کے پاس نو ہاؤ ہے, اسکلڈ لوگ ہیں نہیں ہیں, مشینری ہے نہیں ہے, را مٹیریل ہے نہیں ہے, یہ چیزیں اویلیبل ہیں. رولز ریگولیشنز بھی ٹھیک ہے آپ بنا لیں, مارکیٹ بھی کر سکتے ہیں. جب مارکیٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس کی نیڈ ایک وانٹ ہے تو وہ مارکیٹ میں بکے گی, ٹھیک ہے نا. تو لانگ ٹرم مور دین 5 years یا ایٹ لیسٹ 3 years, شارٹ ٹرم 1 year. Who should write the plan? پلان کون رائٹ کرے گا؟ آپ انٹرپرینیور ہیں, آپ خود کریں گے, ٹھیک ہے نا جی. آپ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ کو اپنی ایبلٹیز کا پتہ ہے, آپ اس کے بزنس کے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کیپٹن ہیں, آپ اس کے ڈرائیور ہیں, تو یو آر دا لیڈر. مگر آپ جب لیڈر ہیں تو آپ کو کنسلٹیشن کی بھی ضرورت ہوتی. یو شوڈ بی اے ڈیموکریٹک لیڈر. ڈیموکریٹک لیڈر بھی ہوتے ہیں جو آپ ڈیسیشن خود کرتے ہیں مگر بات سب کی سنتے ہیں, سب کو آن بورڈ لے کر چلتے ہیں کہ وہ ایک ٹیم کی طرح آگے بڑھیں. اور اگر کسی نے اچھا آئیڈیا دیا ہے تو آپ اپنے بزنس پلان میں اس کو ایکوموڈیٹ کر لیں, ٹھیک ہے نا. جس طرح پرائم منسٹر ہے اس کے ساتھ منسٹرز ہوتے ہیں, ایڈوائزرز ہوتے ہیں. اگر چیف آف دا آرمی اسٹاف ہے, آرمی میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اٹس ایکسٹریملی بیوروکریٹک, یونٹی آف کمانڈ ہے. جو آرمی چیف چاہے گا باقی کور کمانڈرز اس کو ڈاؤن ٹو دا آرگنائزیشن باٹم تک اس کو جو ہے امپلیمنٹ کریں گے. مگر جب وہ ڈیسیجن کرتے ہیں تو تمام کور کمانڈرز بیٹھتے ہیں اور سب کی بات سنیں. ونس دے ایشو اے ڈیسیشن تو اس ڈیسیشن کو پھر وہ منو ان ہی آپ جو ہے امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو آپ اگر بزنس پلان بناتے ہیں تو آپ کو کنسلٹ کرنا چاہیے آپ کے فیملی میں. اگر آپ کا والد صاحب بزنس کر رہے ہیں, وہ مارکیٹنگ میں ان کی ایکسپیرینس ہے, فائنینس میں ہے, آپ کے دوست ہیں یا آپ کے ٹیچرز ہیں, تو دے گیو یو اے بیٹر آؤٹ لک کہ آپ میں کیا پوٹینشیل ہے, آپ کہاں جانا چاہتے ہیں, کیسے وہاں پہنچیں گے. انٹرپرینور شوڈ میک این آبجیکٹیو اسیسمنٹ آف ہز اور ہر اون اسکلس بیفور ڈیسائڈنگ ٹو ہائر اے کنسلٹنٹ. ٹھیک ہے نا. اس میں آپ دیکھیں کہ آبجیکٹیو آپ نے اسیس کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. کوانٹیٹیولی آپ نے اپنی چیزوں کو اسیس کرنا ہے کہ کون سی آپ کی اسکلز ہیں یا کن اسکلز کو آپ کی ضرورت ہے جس کے لیے آپ ایک کنسلٹنٹ کو ہائر کریں گے, ٹھیک ہے نا.
کیونکہ کنسلٹنٹ آپ ہائر کریں گے تو یو ہیو ٹو پے ہم، اور وین یو ہیو ٹو پے ہم تو دیٹ مینس دیٹ از اے لائبلٹی دیٹ ول انکریز یور کاسٹ. اب آپ اس کو پرماننٹ ہائر کریں گے یا لانگ ٹرم. ٹھیک ہے نا. ملٹی نیشنلز میں پرماننٹ ایسی پوزیشنز ہوتی ہیں ایڈوائزرس کی، بورڈ آف ڈائریکٹرز میں، نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کی، جو پرماننٹلی اس پوزیشن پر جاب کرتے ہیں اور بورڈ میٹنگز میں بڑی اچھی انسائٹس دیتی ہے، کیونکہ ان کا پاسٹ ایکسپیرینس جو ہے وہ مختلف آرگنائزیشنز میں گزر چکا ہوتا ہے، اور انہیں مارکیٹ کی ڈائنامکس کا بھی پتہ ہوتا ہے اور بزنس ڈائنامکس کا بھی پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. آگے آپ آ جائیں کہ اسکوپ اینڈ ویلیو آف دا بزنس پلان. ہو ریڈز دا بزنس پلان. ٹھیک ہے نا. کہ آپ کے کون سے پرسپیکٹو آڈینس ہیں جو ایکچولی آپ بزنس پلان کو پریزنٹ کریں گے، اور اس کے بیسس پر وہ کچھ ڈیسیشن لیں گے. تو پہلے تو آپ خود انٹرپرینیوریل کا پرسپیکٹو کیا ہے، کہ آپ کیوں وہ بزنس سٹارٹ، کیوں آپ فیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ بزنس آپ سٹارٹ کریں گے. دوسرے انٹرپرینیورس جن کو آپ وہ آئیڈیا سیل کر رہے ہیں، وہ اس آئیڈیا کو کیوں خریدیں گے. آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں سافٹ ویئر ایک ہاؤس بنانا چاہتا ہوں جس میں ہم مختلف باہر کی کمپنیز کے لیے جو ہیں ان کے بزنس نیڈس کے حوالے سے ہم ان کو پروگرامز دیں گے، سافٹ ویئر سالوشنز دیں گے. اب دوسرے جو انٹرپرینیورز ہیں، اف دے ایگری اور ان کے پاس پیسے ہیں، آپ کے پاس پیسے اتنے نہیں ہیں، تو دے ول، آپ ان کے ساتھ ایک پارٹنرشپ کر سکتے ہیں. مارکیٹنگ پرسپیکٹو، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو چیز آپ بنائیں سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ مارکیٹ میں اس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. اگر مارکیٹ میں اس کی ضرورت نہیں ہے تو چاہے جتنی اچھی ایک پروڈکٹ یا سروس ہو، آپ اس کو بنا لیں تو آپ اس کو بیچ نہیں سکتے. جب آپ بیچ نہیں سکتے تو یو کین ناٹ رن دا بزنس، بیکاز بزنس ول ریکوائر like the human body needs blood, the business will require money. That is the blood of the business. تو بزنس کے لیے آپ دیکھیں گے پروڈکٹ کیا ہے، کون لوگ اس کو خریدیں گے، کیوں خریدیں گے. ٹھیک ہے نا. آپ ان کو پوری طرح اسیس کریں گے. تو مارکیٹنگ پرسپیکٹو، وہی مارکیٹنگ پرسپیکٹو، یہ پروڈکٹ ہے، یہ ہم سٹارٹ کریں گے، 3 مہینے بعد ہماری اتنی سیلز ہوں گی، اس سے اتنا ریونیو جنریٹ ہوگا، یہ کاسٹ ہم نکالیں گے. یہ ہمارے پاس جو ہے اس آپریشن کی پروفٹ ہوگی، اور جو ہم نے پوری انویسٹمنٹ کی ہے اس کو آہستہ آہستہ وہ پروفٹ اس کے ساتھ ایکومولیٹ ہوگی. ایک پوائنٹ آئے گا جس کو آپ بریک ایون کہتے ہیں، کہ جہاں پر آپ کا بزنس نہ ادھر پروفٹ کر رہا ہے نہ لاس کر رہا ہے. تو جب آپ اس کو پہنچ جائیں تو مینس کہ آپ نے ایک بہت بڑا ایک تھریش ہولڈ جو ہے اس کو اچیو کر لیا. انویسٹرز جو ہیں، انویسٹرز جو اگر آپ شیئرز بیچتے ہیں لوگوں کو تو آپ کے انویسٹرز ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور آن دا ادر ہینڈ اگر وہ آپ کو لون دیتے ہیں تو اگین دے آر ان سم فرام انویسٹنگ ان یور بزنس. تو بینکس ہو گئے، فائنینشیل انسٹیٹیوشنس، یہ آپ کے پرسپیکٹو آئیڈینس ہیں. دوسرے انٹرپرینیورس، مارکیٹنگ پرسپیکٹوس، ٹھیک ہے نا، اس کی کتنی مارکیٹیبلٹی ہے، وہ پروڈکٹ جو ہے وہ اس کی مارکیٹ میں ضرورت ہے کہ نہیں ہے. اگر ہے تو لوگ اس کو پسند کریں گے، انویسٹرز بھی اس میں پیسہ لگائیں گے، دوسرے انٹرپرینیور بھی آپ کو آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہیں گے. یہاں پر آ کر ہم دیکھتے ہیں کہ اسکوپ اینڈ ویلیو آف دا بزنس پلان. ہو ریڈز دا پلان. ٹھیک ہے نا. کہ پلان کو کون لیڈ کرے گا، یہی لوگ ریڈ کریں گے. ٹھیک ہے نا. جو جن پر آپ اپنے پروڈکٹس کو بیچیں گے، مارکیٹ میں کسٹمرز ہو گئے، کمپیٹیٹرز ہو گئے جو لوگ انویسٹ کریں گے. ڈیپتھ اینڈ ڈیٹیل ان دا بزنس پلان ڈیپینڈز آن واٹ. کہ آپ کے بزنس پلان کو ڈیپتھ کیا چیز دیتی ہے. سائز ان اسکوپ آف دا پروپوزڈ نیو وینچر. کہ وینچر آپ چھوٹا بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں
یا بڑا بزنس سٹارٹ کریں یا میڈیم فارم کا بزنس سٹارٹ کریں. چھوٹے بزنس کو آپ کیا کہیں گے؟ ریٹیلرشپ. بڑے بزنس کو آپ پرائیویٹ یا پبلک لمیٹڈ کمپنی کہتے ہیں. ان بٹوین پارٹنرشپ آ جاتی ہے، جس طرح سی این جی اسٹیشن سے زیادہ تر پارٹنرشپ پر چلتی ہیں. ریٹیلرز ہیں تو ایک انڈیویجول اس کو رن کر رہا ہوتا ہے، ہی از دا اونر، ہی از دا سول پروپرائٹر. بہت بڑی کمپنی ہے تو پرائیویٹ، جس طرح گل احمد آئیڈیاز پاکستان کی کمپنی ہے. شل از انٹرنیشنل ڈچ کمپنی جو آئل کے بزنس میں. سائز آف دا مارکیٹ کتنا ہے؟ ٹھیک ہے نا. آپ جو پروڈکٹ یا سروس بیچ رہے ہیں اس کے کتنے پرسپیکٹیو کسٹمرز ہیں جو اس کو خریدیں گے. ٹھیک ہے نا جی. تو آپ نے ان کی پوری آبجیکٹیولی ان کی سروس کوسچنیئرس کے تھرو پورا ان کی انفارمیشن لینی، تاکہ آپ ویریئنس آپ کا جو ہے اگر اس میں کچھ غلطی آتی بھی آپ کے فورکاسٹ میں، اور جب ایکچولی آپ بزنس رن کرتے ہیں اس میں 5% یا میکسیمم 5% تک ویریئنس ہو، اس سے زیادہ نہ ہو. ٹھیک ہے نا جی. کمپٹیشن کیا ہے؟ آلریڈی کون کون لوگ وہ بزنس ایک اسپیسیفک انڈسٹری میں انوالو ہیں، آپ اس میں کیوں آنا چاہتے ہیں؟ تو آپ جو ہے اس کی انڈسٹری انالیسس کرتے ہیں، ٹرینڈز دیکھتے ہیں، گلوبل ٹرینڈز دیکھتے ہیں. پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی میں آئل انڈسٹری میں آنا، آئل میں اور کون کون سے پلیئرز ہیں آئل میں؟ جی پاکستانی کمپنیز بھی ہیں، جس طرح اٹک آئل ہو گئی، ٹھیک ہے نا، اور فورن بھی ہیں، جس طرح شل ہے، ٹوٹل ہے، ٹھیک ہے نا، اور نئی کمپنیز بھی کچھ آ رہی ہیں. تو آپ کیوں آنا چاہتے ہیں؟ کیا آیا جو آلریڈی ایگزسٹنگ کمپنیز ہیں وہ مارکیٹ ان کے پاس نہیں ہے، اور آپ ان سے ہٹ کر کیا خاص ایک پروڈکٹ سروس لوگوں کو دیں گے جو لوگ خریدیں گے؟ تو وہاں پر آپ نے اپنی پروڈکٹ میں ڈفرینسیشن کرنی ہے، چینجز ایسی لانی ہے کہ آپ کا پروڈکٹ اور آپ کے کمپیٹیٹر کے پروڈکٹ میں فرق ہو. وہ فرق جو ہے آپ 4 پیس کے تھرو لا سکتے ہیں: پرائس، پروموشن، پروڈکٹ بذات خود، ٹھیک ہے نا، ان پلیس. پوٹینشیل گروتھ، فورکاسٹڈ گروتھ جو ہے، جسے آپ فورکاسٹ کرتے ہیں کہ فرسٹ 3 منتھس میں آپ کہاں ہوں گے، جو آپ کا ایک گول آبجیکٹو ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ گروتھ کریں، ڈیولپ کریں، ٹھیک ہے نا، آپ کی سیلز بڑھیں. تو اس کا پورا ایک آپ نے ایک روڈ میپ دینا ہوگا کہ 6 مہینے بعد آپ کی کیا سچویشن ہوگی سیلز کی، اس میں ریونیو کاسٹ کے بعد آپ کے پاس کیا بچے گا باسکٹ میں سال بعد. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کے پروڈکٹ میں جان ہے اور آپ نے ایک اچھا پوٹینشیل گروتھ شو کیا ہے اور لاجیکلی شو کیا ہے، تو جو پرسپیکٹیو جو ریڈرز ہیں، جو انویسٹرز ہیں، جو بینکرز ہیں، جو دوسرے انٹرپرینیور ہیں، جو گورنمنٹ ایجنسیز ہیں، وہ اس میں انٹرسٹ بھی شو کریں گے اور آپ کے ساتھ تعاون بھی کریں گے، انویسٹ کرنا بھی چاہیں گے. ٹھیک ہے نا جی. Again, who reads the plan? The business plan is valuable because it helps determine the viability of the venture in a designated market. Designated market کیا ہے؟ ایک specific ایریا وائز، انڈسٹری وائز آپ اس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جغرافک بھی اس کی لوکیشن ہے آن دا ون ہینڈ، آن دا ادر ہینڈ کس پروڈکٹ میں آپ ہیں. ٹھیک ہے نا جی. آپ فاسٹ فوڈ میں ہیں، ٹھیک ہے، تو فاسٹ فوڈ میں تو میکڈونلڈز بھی ہے پاکستان میں، KFC بھی ہے، بڑے لوکل چینز بھی ہیں. آپ وہاں اپنی جگہ کیسے بنائیں گے؟ وائی یور پروڈکٹ. ٹھیک ہے نا جی. وائبلٹی، امپورٹنس، وائی پیپل ول کم ٹو یو ٹو بائی یور پروڈکٹ اور سروس. گائیڈز انٹرپرینیور آرگنائزنگ پلاننگ ایکٹیویٹیز. جب آپ دیکھ لیں کہ کچھ گیپس ہیں جو انفلفلڈ ہیں، تو آپ ایز انٹرپرینیور آرگنائز کرتے ہیں اپنی ایکٹیویٹیز کو. ٹھیک ہے نا جی. اور آپ کو پورا ایک روڈ میپ یہ دیتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ایک ویژن ہے، اس ویژن کے پیچھے مشن ہے، وہ مشن آپ مختلف ڈپارٹمنٹس میں آپ اپنے مارکیٹنگ میں، آپریشنل پلانز میں، فائنینشیل پلانز میں لے آتے ہیں. دس پروسیس پرووائڈز اے سیلف اسسمنٹ بائی دا انٹرپرینیور. یہ اس پروسیس سے جب آپ
گزرتے ہیں تو آپ اپنی اسیسمنٹ کر لیتے ہیں کہ جو بزنس میں کرنے جا رہا ہوں آیا یہ پریکٹیکل ہے کہ نہیں ہے، آگے جا کر ایک سکسیس سٹوری ہوگی کہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا جی. دا پروسیس پرووائڈ. اچھا نیکسٹ سلائڈ پر، ہاؤ ڈو پوٹینشیل لینڈرز اینڈ انویسٹر ایویلیویٹ دا پلان. دا بزنس پلان مسٹ ریفلیکٹ دا اسٹرینتھس آف مینجمنٹ، جو آپ کی مینجمنٹ ہے. ٹھیک ہے نا، جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں، جو بزنس کو رن کر رہے ہیں، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے، اس کے ساتھ باقی جو ٹیم ہے، وہ ان کی اسٹرینتھ ہونی چاہیے کہ دے ہیو اے گرپ آن دا دیئر ریسپیکٹیو فیلڈس. وہ مارکیٹنگ میں اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں، فائنینس میں، پروڈکشن میں. ٹھیک ہے نا. اور پرسنل ایچ آر، پروڈکٹ سروس بذات خود کیا ہے، اور اس کے ساتھ کویشچن مارکس، کیوں یہ پروڈکٹ یہ سروس آپ نے چوز کی، آپ کی کیا ایبیلٹی ہے، آپ کیا جانتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور آپ کے پاس ٹیم کون سی ہے، اور آپ کا پروڈکٹ لوگوں کے کون سی نیڈ وانٹ کو جو ہے اس کو سیٹسفائی کرے گا. ٹھیک ہے نا جی. جب تک آپ کسٹمر کو سیٹسفیکشن نہیں دیں گے، ہی از ناٹ سیٹسفائیڈ ود یور پروڈکٹ یور سروس، تو کبھی بھی اس کو نہیں خریدے گا. اور اگر خرید بھی لے تو ایک دفعہ استعمال کرنے کے بعد وہ سوئچ کر جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. تو اویلیبل آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں، اگر آپ بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس جو 3M ہے، مین، میٹیریل، مشین. ٹھیک ہے نا. یہ ریسورسز ان کی انٹرپلیس ہی آپ بزنس جیسے آپ فیکٹر آف پروڈکشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لینڈ، لیبر اور کیپٹل، وہ اس کی کیا سچویشن ہے، وہ آپ کے پاس ہیں نہیں ہے. لینڈرز جو ہیں وہ انٹرسٹ کرتے ہیں کہ آپ ان کو واپس جو ہیں جو لون آپ نے پرنسپل اماؤنٹ جو ہے جو آپ نے قرض لیا ہے اور اس کے اوپر انٹرسٹ، آپ اس میں یہ ایبیلٹی ہے کہ آپ ان کو واپس دے سکیں. آپ کا بزنس جو ہے وہ آگے گرو کرنے کے اس کے پروسپیکٹس اچھے ہیں. اس کے لیے آپ کو چاہیے ہو کہ آپ یو شوڈ فوکس آن دا 4 C's آف کریڈٹ. آپ جب بھی کسی کو قرض دیں گے تو آپ نے اس کو پہلے اس کا کریکٹر دیکھنا ہے. کیش فلو، کہ جو بزنس وہ کر رہا ہے اسے کیش فلو کب تک جو ہے اسٹارٹ ہوں گے. کولیٹرل، کوئی ایسی چیز اس کے پاس ہے جس وہ گروی رکھ لے آپ کے پاس، اگر وہ خدا نخواستہ بزنس اس کا اس طرح رن نہیں کر رہا ہے تو آپ اس کولیٹرل کو بیچ کر اپنے جو لون آپ نے لیا اور جو انٹرسٹ ہے وہ آپ واپس اس سے جو ہے لے سکیں ایز بینکر. اینڈ ایکویٹی کنٹریبیوشن، ٹھیک ہے نا، کہ وہ خود کتنا پیسہ اس میں انویسٹ کرے گا، چاہے if he is the owner himself. ٹھیک ہے نا. تو وہ خود جو پیسہ ایز اے اونر لگا رہا ہے، اور اگر وہ ایک کمپنی ہے تو لوگ کتنا اس میں شیئرز اس نے بیچ لیے ہیں. پرسپیکٹ ہیں کہ لوگ اس کے شیئرز کے لیے سبسکرائب کریں گے اور کمپنی ان کو شیئرز بیچے گی، اور اس طرح ایکویٹی کے تھرو بھی کیپٹل آئے گا. دیر آر 2 sources of capital for any business. One is the loan and the other is equity، جو انویسٹمنٹ آف دا اونرز ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. بینکس وانٹ این آبجیکٹو انالیسس آف بزنس اپرچونٹی اینڈ دا رسک. دیکھیں کسی بھی بزنس میں رسک ضرور انوالو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور کسی مارکیٹ میں اپرچونٹیز بھی ہوتی ہیں. تو ان دونوں کی جو ہے بڑی آبجیکٹو انالیسس بینک آفیسرز کرتے ہیں کہ آپ کا بزنس جو ہے مارکیٹ میں پوٹینشیل ہے، اتنی گروتھ ہے کہ آپ بزنس سٹارٹ کریں گے تو آپ کی پروڈکٹ سروسز بکیں گی اور اس سے جو ہے ریونیو جنریٹ ہوگا. ریونیو جنریٹ ہونے کے بعد جو ہے آپ اس سے پروفٹ جنریٹ کریں گے. اور رسکس کیا انوالو ہیں، اگر خدا نخواستہ جو آپ نے پلان دیا ہے، جو روڈ میپ ہے آپ کا بزنس، آپ اس طرح اپنا بزنس رن نہ کر سکے تو کیا رسکس انوالو ہیں اور رسک کو کیسے منیمائز کیا جائے گا. تو یہ مینجمنٹ کا کام بھی ہے کہ وہ جو ہے کنٹیجنسی پلانس کو ڈیزائن کریں کہ جو رسک آئیں گے ان کو ہم کیسے منیمائز کریں گے.
نیکسٹ جو ہم دیکھیں گے، ہاؤ ڈو پوٹینشیل لینڈرز اینڈ انویسٹرز ایویلویٹ دا پلان. انویسٹرز پارٹیکولرلی وینچر کیپٹلسٹ. وینچر کیپٹلسٹ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو اپنا پیسہ آپ کے ساتھ ایز پارٹنر انویسٹ کر رہے ہیں. ان کی ڈفرینٹ نیڈس ہے فرام دا لینڈرز آر بینکرس. ٹھیک ہے نا. پلیس مور ایمفیسس آن دا انٹرپرینیور کریکٹر. جو کریکٹر ہے انٹرپرینیور کا، he should have a strong and driving personality. ٹھیک ہے نا. جو موٹیویٹ کر سکتا ہو، جو وائبرنٹ ہو، جس میں کیرزما ہو، تو لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں. قابل بھروسہ لیڈر. یعنی آپ ووٹ اگر 3-4 کینڈیڈیٹس ہیں، آپ اسی کو ووٹ دیں گے جس پر آپ کا بھروسہ ہو کہ یہ ڈیلیور کرے گا. تو اسی طرح ایک انٹرپرینیور میں اگر میں انویسٹ کروں تو میں دیکھوں گا کہ بھئی اس بندے میں یہ پوٹینشیل ہے، یہ سی این جی پمپ بنا رہا ہے تو یہ اس کو رن کر لے گا، یا جو ہے وہ ایک ریسٹورنٹ بنا رہا ہے تو اس میں ایبلٹی ہے کہ وہ اس کو رن کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے، پاسٹ ریکارڈ اس کا کیا ہے، جب اس نے لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹس کی ہیں بزنس تو ڈیلیور کی ہیں کہ نہیں. اٹس ویری امپورٹنٹ تھنگ از the character of the business person, owner, sorry. Spend much time conducting background checks. پہلے بزنس جو اس نے کیا، پاس اس کی جو ٹرانزیکشنز ہیں، اپنے بلز وغیرہ لائبلٹیز ٹائم پر یہ پے کرتا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے نا جی. لیٹ سے آپ چھوٹا موٹا لون بھی کسی بینک سے لیں گے تو آپ کی سیلری کتنی ہے، جاب سیکیور ہے کہ نہیں ہے، بجلی کے بل اور باقی آپ کہیں ڈیفالٹ پر کریڈٹ کارڈ اور اس حوالے سے تو نہیں ہے، تو اس کو آپ بیک گراؤنڈ چیکس کہتے ہیں. ویسے بھی کسی مارکیٹ میں جب لوگ بزنس کر رہے ہوں تو تمام بزنس مین ایک دوسرے کو بھی جانتے ہیں اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز والے ان کو بھی جانتے ہیں، تو اس بہت زیادہ مشکلات اس میں نہیں آتی ہیں کہ آپ ایک اسپیسیفک گروپ کو اسپیسیفک بزنس کو لون دینے لگیں یا آپ ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنے لگیں تو آپ کو مشکلات اس میں ہوں گی. آپ یو کین judge them, their behavior, their credibility very easily by different sort of checks. ٹھیک ہے نا. ڈیمانڈ ہائی ریٹس آف ریٹرن. نارملی آپ جب بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو زیادہ ریٹرن ملے. ٹھیک ہے نا جی. مگر یہ بات بھی ایک ذہن میں ہم سب کے ہے کہ فائنینس میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہائر دا رسک ہائر دا ریٹرن، میڈیم دا رسک میڈیم دا ریٹرن، لوور دا رسک لوور دا ریٹرن. ٹھیک ہے نا جی. تو ریٹرن آپ شیئر ہولڈر ہمیشہ یہی چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا. اونر جس نے آپ کے ساتھ پیسہ لگایا کہ جو پیسے اس نے لگائے ہیں اس پر اس کو وہ ہینڈسم ریٹرن کیا ہوتا ہے فائنینشیل ٹرمز میں آپ کے دیکھتے ہیں. اگر اس نے 20 لاکھ روپے آپ کے ساتھ انویسٹ کیے ہیں تو اگر 20 لاکھ روپے وہ بینک میں رکھ لے 1 سال کے لیے تو اس پر کتنا انٹرسٹ اس کو ملے گا. لیٹس سے انٹرسٹ ریٹس 10% ہے تو اس کو سال میں 1000 مل رہا ہے مہینے میں. چلیں ہم مہینہ یا سال ہی کا کہ اس میں سال کے بعد اس کو $1000 مل رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. یا 1000 روپے مل رہے ہیں تو 20,000 روپے اسے ملیں گے 20 لاکھ پر. اگر وہ 20 لاکھ انویسٹ کر رہے تو تو اس کو $20,000 ملیں گے. اب لیٹس سے یہ بزنس سال میں وہ جو ریٹرن اس کو دے گا وہ $20,000 یا 20,000 روپوں سے زیادہ. یہ آپ کو میں جسٹ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. تو اگر اس سے زیادہ ہے تو آپ بزنس کی طرف جائیں گے. اگین ڈپینڈنگ آن دا مارکیٹ سچویشنس کہ مارکیٹ کیسے ہیں. آج کل جس طرح کووڈ-19 ہے تو ریٹرن تمام بزنسز پر آپ کا جو ہے وہ کم سے کم ہے. ٹھیک ہے نا جی. جب مارکیٹس اوپن ہو جائیں گی یا وہ اچھا آپریٹ کریں اور مارکیٹ میں بوم ہو تو چیزوں پر ریٹرن اچھا ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ کی پرائزز بھی اب جا رہی ہوتی ہیں اور اپ ورڈ ٹرینڈ ہوتا ہے. دیٹ شو دا کانفیڈنس آف دا انویسٹر آن دا مارکیٹس ان دا ڈفرنٹ انڈسٹری ود ان دا کنٹری ود ان دا ریجن. ٹھیک ہے نا. فوکس آن مارکیٹ اینڈ فائنینشیل پروجیکشن. کہ آپ نے جو پروجیکشنز بتائے ہیں ڈپینڈنگ آن یور فورکاسٹ فیوچر کے جو آپ کے سیلز فورکاسٹ ہیں اس پر آپ کے پروڈکشن فورکاسٹ ہیں پروڈکشن فورکاسٹ پر آپ کے جو ہے ایکچوئل سیلز اور سیل سے جو ہے جو ریونیو آتا ہے اور ریونیو سے کاسٹ اور آپ کے پاس
کتنا پروفٹ بچتا ہے اور اس کا پوری پروجیکشنز کمنگ ایئرز میں کیا ہوں گی. ٹھیک ہے نا, 4-5 سال کے پروجیکشنز آپ اپنے بزنس پلان میں شو کرتے ہیں. پریزنٹنگ دا پلان دا انٹرپرینیور از ایکسپیکٹ ٹو سیل دا بزنس کانسیپٹ. بزنس کانسیپٹ جو ہے اس کو آپ نے سیل کرنا ہے. کیوں میں یہ بزنس سٹارٹ کر رہا ہوں؟ آپ مجھے کہیں کہ آپ اس بزنس میں میرے ساتھ شامل ہوں, تو میں کیوں آپ کے ساتھ شامل ہوں؟ میں پہلے دیکھوں گا میرے پاس اگر کچھ میری ضرورت سے زیادہ کیپٹل پڑا ہوا ہے تبھی میں آپ کو دوں گا کہ آپ کے کریکٹر کو میں دیکھوں, آپ کی بزنس کو دیکھوں کہ ہاں اس میں ایک پوٹینشیل ہے گروتھ کا. میں دیکھوں کہ مارکیٹ میں اگر آپ وہ بزنس سٹارٹ کریں گے تو لوگ آپ کے پروڈکٹ سروسز خریدیں گے اور آپ کے پاس لاجیکل اس کے آپ نے جو ہے پوری اس کی پلانز جو ہیں اسکیچز بنائی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اگر آپ کے پاس یہ ہے کہ کیوں خریدیں گے, یہ میرے کسٹمرز ہیں, اتنی میری پروڈکٹ بکے گی, تو آئی ووڈ لائک ٹو بی پارٹنر ود یو. فری مارکیٹ میں لوگ اسی طرح بزنس ہی کی تھرو جو ہے جو آپ اپنی ارننگس کو جو ہے بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, رادر دین کہ آپ کہیں جاب کریں. اب 20 لاکھ پر آپ مہینے میں 1 لاکھ بھی کما سکتے ہیں, 2 لاکھ 3 لاکھ, ڈپینڈنگ کہ وٹ سارٹ آف بزنس یو آر, اور آپ کتنا اسمارٹلی اپنے بزنس کو رن کر رہے ہیں, یا آپ جہاں آپ نے انویسٹ کیا ہے وہ لوگ کتنا اسمارٹلی اپنے بزنس کو رن کر رہے ہیں. پرووائڈ این اوور ویو آف دا مارکیٹنگ پروگرام, سیلز اینڈ پروفٹ. مارکیٹنگ پورا ایک شعبہ ہے. ٹھیک ہے نا, یہ اہم اس لیے کہ آپ اچھی چیز بنا لیں, مگر آپ نے انالیسز مارکیٹ کی نہیں کی کسٹمرز کی, تو آپ کی چیز کوئی نہیں خریدے گا. میں پاکستان میں مرسڈیز جیسی گاڑیوں کا جو ہے ایک ڈیلرشپ لے لوں, اس میں پیسہ بھی انویسٹ کروں, مگر میرے جو ہے مہینے میں اتنی گاڑیاں سیل نہ ہوں جو میرے اوور ہیڈ چارجز کو اس بزنس کی چلا سکے, تو الٹیمیٹلی مجھے اس بزنس کو ختم کرنا پڑے گا. آن دا ادر ہینڈ اگر میں انرجی ایفیشینٹ, فیول ایفیشینٹ اور اچھی گاڑیاں اور اس کی پرائسز بھی ریزنیبل ہو کہ مڈل کلاس اس کو خرید سکے, تو میری گاڑیوں کی سیلز بھی اچھی ہوگی اور مجھے اس میں پروفٹ مارجن بھی اچھے ملیں گے. ٹھیک ہے نا جی. تو اگر میں ایسا پلان اپنے آڈینس کو پریزنٹ کرتا ہوں تو لوگ مجھے لون بھی دیں گے اور میرے ساتھ پارٹنرشپ بھی کریں گے. گورنمنٹ بھی مجھے اجازت دے گی کہ آپ ہاں اس بزنس کو سٹارٹ کریں, کیونکہ اس سے اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہوگی. ایڈریس رسک اینڈ ہاؤ ٹو اوور کم دیم. ٹھیک ہے نا, جب بھی آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں رسک کیا انوالو ہے. ٹھیک ہے نا, جب بھی آپ کہیں ٹور پر جاتے ہیں, ہائیکنگ کے لیے جاتے ہیں, تو جو ٹریک آپ کا ہوتا ہے اس کی رسکس کا آپ کو پتہ ہے. اس رسک کے لیے آپ نے اپنے ساتھ کنٹینجنسی پلانز بنائے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. رات رہنے کے لیے آپ کو ٹینٹ کی ضرورت ہوگی, راستے میں کوئی ہوٹل ہے یا کوئی جاننے والے ہیں. ٹھیک ہے نا, ٹارچ کی منیمم لگیج. ٹھیک ہے نا, آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اپنے ساتھ رکھیں اور اس منیمم لگیج میں ایسی چیزیں شامل ہوں جس سے آپ ملٹی کام لے سکیں. ٹھیک ہے نا. تو رسک کو آپ دیکھ کر اسی طرح اپنے بزنس پلان کو بناتے ہیں اور اس کو ایڈریس کرتے ہیں, اور بیک اپ پلانس بھی اس کے لیے بناتے ہیں. اگر ہم سیلز جس طرح ہم نے پروجیکٹ کیے نہ ہو سکے تو ہمارے پاس بیک اپ میں کیا پلان ہے, وٹ وی ول ڈو, دین ہاؤ ٹو میک دا بزنس وائبل. پرائسز کو ہم کم کریں گے, پرائسز پر کمپیٹ کریں گے اپنے کمپیٹیٹرز کے ساتھ, یا جو ہیں اپنی مارکیٹنگ کی اسٹریٹجیز کو اور ایگریسو کریں گے. ٹھیک ہے نا. مارکیٹنگ اسٹریٹجیز ایگریسو مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کا مطلب کیا ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہیں کوئی جو پروڈکٹس خریدیں اس پر ان کو کچھ انعامات رکھیں. ٹھیک ہے نا جی. آپ اپنے ریٹیلر کو اس کے مارجن کو انکریز کریں, ہول سیلر کو انکریز کریں, تو آپ کے پروڈکٹس کو آگے جو ہے بیچنے میں آپ کی ہیلپ کریں گے. اب جس طرح پاکستان میں جو میڈیسنس کی کمپنیز ہیں, ٹھیک ہے نا, دے ہیو ویری ایکسٹینسو اینڈ ویری ایگریسو مارکیٹنگ. ڈاکٹرز کو بھی وہ بتاتے ہیں اپنے دوائیوں کے بارے میں, اور انسینٹیوز ان کو
بتاتے ہیں. اسی طرح جو ریٹیلر ہے، ہول سیلر ہے، اس کی بھی اس میں بڑا ہینڈسم پروفٹ مارجنز ہوتے ہیں. تو جن کمپنیز کی اچھے یہ ہوں فارماسوٹیکل کی، تو ان کی پروڈکٹس زیادہ بکتی ہیں مارکیٹ میں بمقابلے ان پروڈکٹس کے جن میں یہ چیزیں نہ ہوں، یہ لوکریٹو قسم کے انسینٹیوز نہ ہوں. آڈینس انکلوڈس پوٹینشیل انویسٹرز ہو میں ریز کویسچنس. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ جو بزنس پلان کریں گے تو آپ نے وائی، ہاؤ آئی ول ریچ دیئر، وائی آئی ہیو اسٹارٹ دس بزنس، ہاؤ آئی ول ریچ دیئر. ٹھیک ہے نا، ہاؤ، وین، وائی، ڈبلیو کے کویسچنس کو ذہن میں رکھنا ہے. جب بھی آپ پریزنٹیشن کریں گے پیپل ول آسک یو. جب آپ اپنی کوئی تھیسس کی پریزنٹیشن کرتے ہیں تو پیپل آسک کہ آپ یہ بات کیسے کر رہے ہیں. آپ کی ہائپوتھیسس جو آپ نے بنائی ہے کہ یہ جو سیلز ہیں یہ انکریز ہوں گی اگر ہم مارکیٹنگ جو ہے اس کو زیادہ ایکسٹینسو کر لیں، یعنی لوکل لینگویج میں مارکیٹنگ کریں، اس کا ایک اچھا امپیکٹ آئے گا. یہ ہائپوتھیسس اس کے لیے آپ سے کویسچنز ہوں گے. ٹھیک ہے نا جی. تو آپ نے پروف کرنا ہے وتھ لاجیکل ریزننگ اینڈ وتھ کوانٹیٹیو ریزلٹس. ٹھیک ہے نا، ڈیٹا لینا ہے اور اس کی انالیسز، اور اس انالیسز یہ ریزلٹس آتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں میں انالیسس کے بعد، کوانٹیٹیو انالیسس کے بعد جو ہے میں اون کرتا ہوں کہ یہ ریزلٹس ایسے آئیں. آپ انویسٹر ڈسکرائب دیز پریزنٹیشنز از ایلیویٹر پیچز. ٹھیک ہے نا، کہ وہ اس کو انویسٹرز ان کو اس کو پوری طرح سننے کے بعد وہ ان کے لیے ایک ونڈو پرووائڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ انویسٹ کریں، آپ کو لون دیں یا نہ دیں، آپ کے بزنس کو اجازت نامہ دیں یا نہ دیں. اب انویسٹرز میں آپ کے لینڈرز بھی آ گئے، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی شیئر اپنا پیسہ لگانا چاہے ایز پارٹنر ان دا بزنس تو وہ بھی آ گئے، شیئر ہولڈرز اینڈ لینڈرز بوتھ. کس قسم کی انفارمیشن کی ضرورت ہوگی آپ کو؟ انفارمیشن نیڈس کیا ہیں بزنس کے لیے؟ بیفور کریٹنگ اے بزنس پلان the entrepreneur must undertake a feasibility study. ٹھیک ہے نا ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے ایک فیزیبلٹی اسٹڈی کرنی ہے کہ آیا یہ فیزیبل ہے نہیں ہے. بزنس پلان بذات خود ایک فیزیبلٹی اسٹڈی ہی ہے. ٹھیک ہے نا، جس کو آپ نے پوری طرح آبجیکٹیولی چیزوں کو دیکھا ہے، فورکاسٹ کی ہیں، فورکاسٹ سے ڈیٹا لیا ہے، ڈیٹا کے بعد آپ نے اس کی انالیسس پوٹینشیل مارکیٹ کی دیکھی ہے، پوٹینشیل مارکیٹ میں آپ کے آپریشن پلانز آپ نے پورے بتائے ہیں، فائنینسز جو ریکوائرمنٹ ہے پورا. اور جتنا ڈیپتھ میں ہوگا آپ کی یہ انالیسس، یہ انفارمیشن، تو اتنا ہی آپ کا اچھا ایک بزنس پلان ہوگا. انفارمیشن فار اے فیزیبلٹی اسٹڈی شوڈ فوکس آن مارکیٹنگ، فائنینس اینڈ پروڈکشن. ٹھیک ہے نا، ایک آپریشنز ہو گئے جسے آپ پروڈکشن بھی کہتے ہیں. مارکیٹنگ کی چیز تو آپ بنا لیں گے، اس کی ضرورت ہے نہیں ہے، کیسے بیچیں گے ایک مارکیٹ میں. اور جو منی ہے، فائنینسز ہیں، وہ آپ کیسے ارینج کریں گے، خود کتنا پیسہ لگائیں گے، اگر خود پیسے پوری نہیں کر سکتے ہیں تو لون لیں گے یا کسی پارٹنر کو شامل کریں گے. فیزیبل ویل ڈیفائنڈ گولز اینڈ آبجیکٹیوز نیڈ ٹو بی اسٹیبلش. اسٹوڈنٹس جتنے ہی آپ کے لاجیکل چیزیں ہوں گی، اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ لاجیکلی اپنے گولز کو اور آبجیکٹیوز کو لنک کریں گے اپنے ویژن کے ساتھ. یعنی جہاں آپ جانا چاہتے ہیں کہ بھئی سال بعد میں پروفٹ میں ہوں گا، میں نے جتنا پیسہ لگایا ہے وہ میں سے ود ان 2 ایئرس وہ میرا پیسہ جتنا ہم نے انویسٹ کیا وہ ہم واپس پروفٹ کی شکل میں سے اٹھا لیں گے. اور پھر آگے جو پیسہ جنریٹ 2 سال بعد ہوگا وہ سولی آپ کا انٹرپرینیور کا، آپ کے ساتھ جو پارٹنرز ہیں یا جو لوگ آپ کو لون وغیرہ دیں گے، تو ان کے لیے یہ چیزیں اہم ہیں کہ آپ وہ پروفٹ کتنا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. لاجیکل آپ کے گولز ہونے چاہیے، آبجیکٹیو جتنے آپ آبجیکٹیو ہوں گے اسٹوڈنٹس لاجیکل ہوں گے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوں گے.
ٹھیک ہے نا جی. تو اتنا ہی کلیئر روڈ میپ ہوگا ٹورڈز گولز اچیومنٹ. آپ اس کو ایز اے گائیڈ لائن لے کر چلیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ، اور دیکھیں گے کہ آپ نے جو پلان کیا اسی پلان کے مطابق چیزیں ہو رہی ہیں، تو آپ اپنے ایک سکسیسفل بزنس یا اسٹارٹ اپ کی طرف جائیں گے. بیسڈ آن دس اسٹریٹجی ڈیسیشن کین بی اسٹیبلش. ٹھیک ہے نا. یہ جتنی آپ انفارمیشن آپ کو مل گئی آپ کی مارکیٹنگ سے، آپ کے آپریشن سے، فائنینس سے، اس پر آپ اپنے اسٹریٹجی کہتے ہیں کہ لانگ ٹرم امپورٹنٹ ڈیسیشنس، لانگ ٹرم 3 ایئرز منیمم یا 5 ایئرس سے زیادہ ڈیسیشنس کریں گے. ٹھیک ہے نا جی. یہ ایک فگر ہے جس میں پوری انفارمیشن آپ کی مارکیٹ آبجیکٹیو سے لے کر جنرل انوائرمنٹ اینڈ ڈیموگرافک ٹرینڈز سے شروع ہو کر آپ کو ایک پورے پکچر دے دی ہے ایک پیرامڈ کی شکل میں کہ آپ کی مارکیٹ کی کیا شیپ بنے گی اور کیسے آپ فلٹر کریں گے انفارمیشن کو، تو آپ جو ہیں اپنے مارکیٹ آبجیکٹیوز پر جو ہیں اچھے طریقے سے پہنچ سکتے ہیں. تو اگر اسٹوڈنٹس آپ دیکھ لیں تو جنرل انوائرمنٹل اینڈ ڈیموگرافک جو انیشیلی میں نے آپ کو لیکچر میں بتایا کہ جنرل انفارمیشن کیا ہے، مارکیٹ جو ہے ایک اسپیسیفک اس میں کتنا گروتھ ریٹ ہے، اور آپ جو مختلف انڈسٹریز ہے اس میں کیا ریٹ ہے، اور آپ جس انڈسٹری میں آپ کا بزنس ہوگا اس کی کیا گروتھ ریٹ ہے. ڈیموگرافک ٹرینڈز کیا ہیں. ٹھیک ہے نا جی. ٹارگیٹ مارکیٹ آپ کا کون سا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور ان کی کیا ٹرینڈز ہیں. اب ان کی ٹرینڈز جو ہیں آپ مختلف لے سکتے ہیں، ایج وائز بھی لے سکتے ہیں، ان کی پریفرنسز لے سکتے ہیں ٹورڈس اسپیسیفک پروڈکٹ یا سروس. لیٹس سے ہم یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں پیرامڈ میں، ٹھیک ہے نا جی، جو اپ سائڈ ڈاؤن پیرامڈ ہے، تو نیشنل فوڈ انڈسٹری ٹرینڈز کیا ہیں. ٹھیک ہے نا. اسلام آباد کی ذرا ہٹ کریں کیونکہ وہاں پر آپ کو جو ہے باہر کے لوگ ملتے ہیں. پشاور میں آ جائیں تو پشاور کی ذرا ڈفرینٹ ہے، مگر ان کا ٹریڈیشنل جو نمک منڈی ہے، یہ چیزیں وہ وہاں پر بڑی بیسٹ ہیں. آپ جو ہے دوسرے جو فورن عربک فوڈ ہے یا کیا کہتے ہیں اٹالین فوڈ ہے یا چائنیز ہیں، اس کی ٹرینڈز بھی آہستہ آہستہ شروع ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. لوکل انوائرمنٹل اینڈ ڈیموگرافک ٹرینڈز کیا ہیں. ٹھیک ہے نا. لوکل انوائرمنٹ میں آپ کی آ جاتی ایکسٹرنلٹیز، روڈز کیسے ہیں، لا اینڈ آرڈر سچویشن کیا ہے، آپ کو جو ہے الیکٹریسٹی انرجی آسانی سے، ٹرانسپورٹیشن کی کیا سچویشن ہے، جو لوگ ریکوائرڈ ہوں گے آپ کے بزنس میں، پرسنل وہ آسانی سے اویلیبل ہوگا کہ نہیں ہوگا. مختلف جیسے آپ اپنے بزنس کو ڈیزائن کرتے ہیں اس سے ریلیونٹ جو ڈیموگرافک انوائرمنٹل ٹرینڈز ہیں آپ نے اس کو پورا اسکین کرنا ہوگا. جتنا آپ اچھے طریقے سے اسکین کریں گے اتنا آپ اچھے ریزلٹس پر آئیں گے. لوکل فوڈ انڈسٹری کے کیا ٹرینڈز ہیں. ٹھیک ہے نا. لیٹ سے آپ اپنی یونیورسٹی کی ایگزامپل لے لیں تو آپ کے پاس جو ہیں 2 کیفیز ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک جو نیو کیفے ہے اور جس کو تندوری والے چلا رہے ہیں، اور ایک اولڈ کیفے ہے. دونوں کی جو آؤٹ لک ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے نا. جو تندوری ہیں ان کا جو ان کی ڈشز ہیں وہ ذرا ماڈرن ہیں، ان میں ماڈرن ٹچ ہے، مگر ان کی پرائسز کمپیئر ٹو دا اولڈ کیفیز زیادہ ہیں کیونکہ ان کے کاسٹ بھی زیادہ ہیں. جو اولڈ کیفے ہیں ان کی کاسٹ کم ہے، تو اس وجہ سے ان کی پرائسز آف دا جو پروڈکٹ سروسز آپ لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں وہ کم ہیں. تو آپ کیسے پوزیشن کریں گے اپنے پروڈکٹ کو مارکیٹ میں، ٹارگیٹ مارکیٹ. ٹھیک ہے نا جی. اور پھر آپ بتائیں گے لوگوں کو کہ آپ کا پروڈکٹ میں کون سی ایسی چیز ہے جس کو لوگ خریدیں گے اور ان کی اسپیسیفک نیڈ وانٹ کو یہ فلفل بھی کر رہا ہے اور کسٹمرز اس سے سیٹسفائیڈ ہوں گے.
جس طرح آپ اسٹوڈنٹ سے آپ دونوں کیفے میں جاتے ہیں ڈپینڈنگ آن یور انکم. یہ انکم جو ہے دیٹ از اگین اے ویری امپورٹنٹ ڈیموگرافک ٹرینڈ. جو مڈل کلاس ہیں یا لو مڈل کلاس ہیں تو وہ ان کا پرچیزنگ کا اور ان کا خرچ کرنے کا انداز اپر کلاس کے مقابلے میں ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اسی طرح آپ کی یہ مختلف بریکٹس بنتے ہیں مارکیٹ میں, اسی لحاظ سے اپنی پوزیشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیٹس مڈل ایسٹ ہے, سعودی عرب ہے, وہاں پر لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو آپ جو لگژری کارز دیکھتے ہیں وہاں زیادہ نظر آتی ہیں. پاکستان میں اتنی زیادہ نظر نہیں آتی ہیں. پاکستان میں زیادہ مڈل کلاس ہے یا 25-30% جو 22 کروڑ لوگ ہیں وہ تو بلو پاورٹی لائن ہے, تو ان کے پاس تو سائیکل نہیں ہے, وہ گاڑی کہاں سے خریدیں. ٹھیک ہے نا اسٹوڈنٹس. تو یہ چیزیں آپ کو بڑی ایک اچھی انسائٹ دیتی ہیں. آپ مختلف ممالک کی جو ہے نا پوری نیشنل انکم کیا ہے, ڈسپوزیبل وہ انکم پورے پاپولیشن پر جب ڈیوائڈ کرتے ہیں تو پر کیپیٹا انکم ہر ایک انڈیویجول کا کتنا بنتا ہے, اس میں مڈل کلاس کتنی ہے, اپر کلاس, لوور کلاس. جہاں پر مڈل کلاس زیادہ ہوگی دیٹ آر گڈ مارکیٹس. اس میں آپ جو ہیں میجورٹی جو چیزیں آپ بناتے ہیں اس میں آپ آسانی سے اپنے لیے ایک بزنس کی پوزیشن بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اب یہ کچھ اور اہم چیزیں ہیں جو انفارمیشن آپ کو چاہیے ہوگی, یا جو انفارمیشن پرسپیکٹیو جو آپ کا بزنس پلان ہے ان کو بھی چاہیے ہوگی, گورنمنٹ کو بھی آپ دیں گے. لوکیشن کیا ہے آپ کی کمپنی کی, ٹھیک ہے نا, جہاں رجسٹرڈ آفس ہوگا اور جہاں اس کی مینوفیکچرنگ آپریشنز ہوں گی. ٹھیک ہے نا. ہیڈ آفس میں ضروری نہیں ہے کہ مینوفیکچرنگ ہیڈ آفس آپ کراچی میں رکھیں, مینوفیکچرنگ آپریشنز آپ لیٹ سے مردان میں رکھیں, کیپیکے میں رکھیں. ٹھیک ہے نا. آپ لیٹ سے سگریٹس بنا رہے ہیں تو سگریٹس سے ریلیونٹ جو را مٹیریل ہے, را ٹوبیکو, وہ آپ کو یہاں آسانی سے ملتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ایکوپمنٹ جو ہے تو مردان آپ کیوں لیں گے, کیونکہ ایکوپمنٹ جو ہے آپ کو لاہور اور اسلام آباد اور اس سے آسانی سے لیبر سکلز جو ہے لوکل لیبرس کی ہیں, اس میں آپ کو جو ہے ایجوکیٹڈ لوگ بھی ہائیلی اسکلڈ بھی ملیں گے, آپ کو مڈل اسکلڈ بھی ملیں گے, لو اسکلڈ بھی ملیں گے. ٹھیک ہے نا. اسپیس اور اوور ہیڈ چارجز آپ کی کیا ہوں گی. ٹھیک ہے. موسٹ آف دا انفارمیشن شوڈ بی انکارپوریٹڈ ڈائریکٹلی انٹو دا بزنس. جتنی بھی یہ انفارمیشن ہے, لوکیشن, مینوفیکچرنگ آپریشنس, را مٹیریل جو آپ کا بیک ہینڈ پر سپلائی چین ہے, فارورڈ اینڈ پر جہاں پر آپ اپنے پروڈکٹس بیچیں گے, یہ پورا اپنے بزنس پلان میں جو آپریشنز ہیں. لیٹ سے ایگزامپل آپ کو میں دیتا ہوں. گل احمد والے جو ہیں کپڑا بھی بناتے ہیں, کپڑے سے آگے جو اسٹچ کپڑے بھی بناتے ہیں. یہ بنانے کے بعد 2000 سے پہلے جو ہے ان کی جو آؤٹ لیٹس تھی جسے آئیڈیاز کہتے ہیں, جو ان کی اپنی شاپس ہیں, اپنی شاپس ہیں. ٹھیک ہے نا جی. ان میں وہ اپنے پروڈکٹس کو بیچتے ہیں, کپڑوں کو بیچتے ہیں, بیڈ شیٹس کو بیچتے ہیں, سویٹرس کو, لیڈیز کپڑوں کو بیچتے ہیں, بچوں کی. تو وہ اس میں بیچتے ہیں. دیٹ از فارورڈ. کہ آپ بیکورڈ, فارورڈ آپ نے انٹیگریشن کر لی, جہاں پر آپ نے چیزیں بیچنی ہے, اینڈ کسٹمر ہے وہ آپ ہی کی آؤٹ لیٹ سے چیزیں خریدے گا. بیکورڈ آپ نے انٹیگریشن کیا کر لی کہ آپ دھاگا خود بناتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اس سے پہلے دھاگا جس چیز سے بنتا ہے, یارن ہے, کاٹن ہے, ان مارکیٹس میں بھی آپ نے لوگوں کے ساتھ لانگ ٹرم ایگریمنٹس کر لی ہیں. ٹھیک ہے نا. اسٹار بکس کی کافی کی ایگزامپل لے لیں اسٹوڈنٹس. اسٹار بکس والوں نے جو ہے کولمبیا میں گروورس کے ساتھ جو ہے لانگ ٹرم ایگریمنٹس کیے ہیں کہ وہ اپنی زمینوں میں خاص قسم کے کافی بینس کو اگائیں. جب وہ اگائیں گے ان کی سپورٹ اسٹار بکس کمپنی کرتی ہے, پھر ان کے وہ اچھی پرائس پر ان سے وہ بینس خریدتے ہیں اور بڑی ہائی کوالٹی کے بینس وہ بناتے ہیں, اور طرح کی بڑی ہائی پرائس پر جو ہے اراؤنڈ دا گلوب جو اپر کلاس ہے, جو پریمیم پروڈکٹس کو ہی جو ہے ٹارگیٹ کرتے ہیں, جو کسٹمر ان کو وہ بیچتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو فائنینشیل انفارمیشن جو ہے فائنینسز کے بغیر تو اسٹوڈنٹس کوئی بزنس رن نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. تو انٹرپرینیور ہیز ٹو پریپیئر اے بجٹ. بجٹس کہتے ہیں کہ آپ فگرس کی شکل میں اپنے پورے ایکسپینڈیچرز, ریونیو کیا ہوں گی, سیلز,
ٹھیک ہے نا جی. فنڈز آپ کو ایکسٹرنل کہاں سے اویلیبل ہوں گے، لونز کتنے لیں گے، اپنا پیسہ کتنے، شیئر ہولڈرز سے کتنا پیسہ آئے گا، پوری اس کی آپ نے ایک بجٹ پورے سال کا مہینے وائز بنانا ہے، اور اپنی ایکٹیویٹیز کو جو آپ نے پلان کیا اس کے اگینسٹ اس کو چیک کرنا ہے ہر ویک، ہر مہینے کہ آپ ایز پر پلان چل رہے ہیں، نہیں چل رہے تو آپ نے اپنے پلانز میں چینجز کرنی ہے. ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ جو ویژن ہے آپ کا گول ہے آپ اس کو اچیو کر سکیں. دا بجٹ انکلوڈس کیپٹل ایکسپینڈیچر، کیپٹل جو آپ بڑا خرچہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، بڑے خرچے سے مراد کے مشینری خریدتے ہیں، لینڈ خریدتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس کو کیپٹل ایکسپینڈیچر، کیپٹل گڈس آپ جو ہیں خریدتے ہیں. ڈائریکٹ آپریٹنگ ایکسپینسز کیا ہوں گی آپریشنس پر، ڈائریکٹ لیبر کاسٹس ہیں، بجلی کا خرچہ ہے. ٹھیک ہے نا جی، اور اس قسم کی اور کاسٹس بھی ہیں. آپ نے رینٹ پر جگہ لی ہوئی ہے تو اس کے پیسے آپ نے پے کرنے ہیں. کیش ایکسپینڈیچر فار نان ایکسپینس آئٹمس. ٹھیک ہے نا جی. نیکسٹ آپ آ جائیں، انڈسٹری بینچ مارک کین بی یوزڈ پریپیئرنگ دا فائنل پروفارما اسٹیٹمنٹس ان دا فائنل پلان. کہ پروفارما اسٹیٹمنٹس آپ جو بھی بنائیں آپ نے اپنے لیے بینچ مارک رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا، بینچ مارک کسے کہتے ہیں اسٹوڈنٹس؟ آل آف یو نو، وی نو، جو انڈسٹری، جو بزنس اپنی خاص فیلڈ میں جو ہے وہ ٹاپ پر ہو، دے آر لیڈرس. آپ لیڈرس کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو آپ کا جب لیڈر اچھا، کسی اچھی لیڈر کو، بزنس کو آپ فالو کریں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے، تو آپ کی جو اسٹیٹمنٹس جو آپ پروفارما فائنینشیل پلانز بنائیں گے، یعنی پروفارما بیلنس شیٹ، پروفارما کیش فلو اسٹیٹمنٹس، پروفارما جو ہے انکم اسٹیٹمنٹ، ٹھیک ہے نا، یہ پروفارما پروڈکشن اسٹیٹمنٹس جو ہیں، یہ تمام آپ کے جو پروفارما کا مطلب ہے کہ فورکاسٹڈ، جو بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے یہ ڈاکومنٹس تمام بزنس پلان بنانے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو فورکاسٹڈ جو آپ کی فگرز ہیں وہ بڑی بالکل جب آپ سٹارٹ کریں گے بزنس کے بڑے نزدیک آئیں گے. ضروری کیا ہے کہ آپ کا بینچ مارک جس لیڈر کو آپ فالو کریں گے وہ تکڑا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی، اس کا ایک امپیکٹ لوگوں نے محسوس کیا ہو مارکیٹ میں. ٹھیک ہے نا، آپ لیٹ سے آپ آئل انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں تو آپ ٹوٹل کو دیکھیں گے، شیل کو دیکھیں گے. پاکستان میں آپ جو کاٹن انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں تو آپ گل احمد کو دیکھیں گے، آپ بوننزا کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے نا، آپ جے ڈاٹ کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے نا جی، آپ آن دا ادر ہینڈ آپ ایجوکیشن میں آنا چاہتے ہیں تو باہر دنیا میں آپ جو ہے الازہر کو دیکھیں گے، ہارورڈ کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ آپ آ جائیں کہ یوزنگ انٹرنیٹ کو بھی آپ ایز اے سورس یوز کر سکتے ہیں. بلکہ آج کل جو کووڈ-19 کی وجہ سے جو اراؤنڈ دا گلوب جو ہیں زیادہ جگہ لاک ڈاؤن ہے، لوگ مارکیٹس باہر آسانی سے موو نہیں کر سکتے ہیں، تو انٹرنیٹ کے تھرو آپ اپنے لیے بہت سی اپرچونیٹیز کریٹ ایز کمپیوٹر سائنس اسٹوڈنٹس کر سکتے ہیں. آپ میں کچھ لوگ ڈیٹا بیس کے ماہر ہوں گے، کچھ جو ہے وہ اچھے ویب ڈیزائن کر سکتے ہیں، کچھ اچھے جو ہے پروگرامنگ کر سکتے ہیں، کچھ نیٹ ورک کے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہوں گے. تو آلریڈی جو لوگ کام کر رہے ہیں آپ ان کا ڈیٹا لیں، ان کے لیے ویب پیج بنائیں، ان کو ایک ورچوئل مارکیٹ پرووائڈ کریں اور اپنا مارجن آپ اس میں رکھ لیں اسٹوڈنٹس. تو اٹس اے ویری گڈ وینیو فار نش فار آل آف یو کہ آپ اپنے لیے ایک لائیولیہوڈ اس سے جنریٹ کریں. اس طرح آپ کی اسکلز بھی امپروو ہوں گی اور آپ کا بزنس اکوپمنٹ جو نالج ہے وہ بھی وتھ پریکٹیکل انٹریکشن ود دا مارکیٹ اینڈ پیپل انوالوڈ وہ ڈے بائی ڈے وہ کیا کہتے ہیں وہ زیادہ امپروو ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. نیکسٹ پر آپ آ جائیں کہ ویلیوبل ریسورسز ان دا لیٹر اسٹیج پلاننگ اینڈ ڈیسیشن میکنگ پرووائڈ اپرچونیٹی فار مارکیٹنگ اسٹریٹجی. این انٹرپرینیور کین ایکسیس پاپولر سرچ انجنس، کمپیٹیٹرس کا ڈیٹا آپ کو مل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی، آپ بیلنس شیٹس ان کی اٹھا لیں،
اخباروں سے بھی مل جائے گا، بلاگس دیکھ لیں، نیٹ سے دیکھ لیں، سوشل نیٹ ورکنگ کے تھرو. Writing the business plan. A business plan should be comprehensive enough to give any potential investor a complete picture and understanding of the new venture. کہ آپ کا بزنس پلان ایسا ویوڈ ہونا چاہیے جس طرح ایک سٹوری ٹیلر ہوتا ہے کہ آپ کو ایک کہانی اس کی پڑھتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور ویژولائز ان کریکٹرز کو بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور جس طرح اس نے ماحول ایک بنایا ہوتا ہے کہ آپ اس ماحول میں پھر رہے ہیں. ایک اینیمیٹڈ ورلڈ جس طرح آج کل آپ کمپیوٹرز میں بھی بنا لیتے ہیں کہ آپ وہ گاگلز پہن لیں تو آپ اپنی جگہ کھڑے ہوتے ہیں، مگر اگر آپ آگے اوپر نیچے دیکھیں تو آپ گاگلز میں اس طرح آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کہیں اڑ رہے ہیں یا کسی بہت بلند و بالا بلڈنگ کے اوپر جو ہے آپ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو بزنس پلان آپ کا جو ہے بڑا ویوڈ، کلیئر، لاجیکل جو ویژن ہے اور کنونسنگ ہونا چاہیے. اٹ شوڈ ہیلپ دا انٹرپرینیور کلیئریفائی ہز اور ہر تھنکنگ اباؤٹ دا بزنس، کہ وہ پڑھنے والے کو جو ہے کنونس کرے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اور لاجیکل بھی ہے. وہ خود ویژولائز جب اس کو کرے تو اس کو لگے کہ ہاں جس طرح یہ کہہ رہے ہیں، جو روڈ میپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں، یہ انٹرپرینیور، یہ بزنس اسی طرح آگے ایک سکسیسفل سٹوری ہوگی، ایک اچھی اکنامک یہ ایکٹیویٹی جنریٹ کرے گا. اور ہم اگر اس میں ایز اے بینکر انویسٹ کریں، ایز اے شیئر ہولڈر انویسٹ کریں، یا گورنمنٹ اس کو اجازت دے اس بزنس کو کرنے کی، تو تمام اسٹیک ہولڈرز کا اس میں ایک کلیکٹیو بینیفٹ ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اب ایکچولی کیا ایکچوئل لے آؤٹ ہوتا ہے ایک بزنس پلان کا. ٹھیک ہے نا. انٹروڈکٹری پیج کے نیم کیا ہے، ٹھیک ہے نا، ایڈریس آپ کی کمپنی کا، رجسٹرڈ آفس، سیکٹری کون ہے جس کے تھرو آپ جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر سکیں کمپنی کے ساتھ. ٹھیک ہے نا جی. ان کی ویب آپ نے کچھ ایڈریس دی ہوگی، ٹیلی فون نمبرز دیے ہوں گے، ایکچوئل ایک آفس ہوگا جہاں آپ ان کے ساتھ مل سکتے ہیں، فیکس وغیرہ نمبر ہوں گے جس پر آپ ان کو ڈیٹا بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ڈسکرپشن آف دا کمپنی، نیچر آف بزنس، کمپنی ہے، سول پروپرائٹرشپ ہے، پارٹنرشپ ہے، اس کی پوری ڈسکرپشن. ٹھیک ہے. آپ بزنس کیا ہے، کون سا پروڈکٹ سروس پرووائڈ کر رہی ہے، کیوں ہم کر رہے ہیں اس کو، کیا ضرورت ہے مارکیٹ میں اس کی. ٹھیک ہے نا. اسٹیٹمنٹ آف فائنینسنگ، آخر میں آپ یہ بتائیں گے کہ کیا نیڈس ہیں آپ کی فائنینشیل، اور اگر آپ ان کو بینکرز کو بتاتے ہیں تو اگر آپ ان کو کنونس کرتے ہیں کہ آپ کا جو بزنس پلان ہے وہ انرجیٹک ہے، پریکٹیکل ہے، تو آپ کہ وہ فائنینسنگ آسانی سے کر لیں گے. لاٹ آف کمپنیز میوچل فنڈز ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اسمیڈا ہے جو فائنینسنگ پاکستان میں کرتا ہے، اراؤنڈ دا گلوب کرتا ہے، نئے انٹرپرینیورس کو انکریج کرنے کے، نئے آئیڈیاز آئیں، نیا بزنس اسٹارٹ ہو، اکنامک ایکٹیویٹی ڈیولپ ہوتا ہے کہ لوگوں کو جابس بھی ملیں، اور اس طریقے سے جو ہے گورنمنٹ کو ٹیکسز کی شکل میں، لوگوں کو جابس کی شکل میں، اور کسٹمرز کو سروس یا پروڈکٹس کی شکل میں اچھے پروڈکٹس اور سروسز ملیں. اسٹیٹمنٹ آف کانفیڈینشیلٹی اگر ہے تو آپ اس سیکشن میں ایگزیکٹو سمری اباؤٹ 2 to 3 پیجز ان لینتھ، بڑی زیادہ لینتھی آپ کے جو ہے یہ بزنس پلان نہیں ہونا چاہیے. جتنا آپ اس کو بریف، کنسائز، ٹو دا پوائنٹ رکھیں گے 10 سے 15 پیجز تک، دیٹ ول بی کنسیڈرڈ اے ویری گڈ بزنس پلان. ٹھیک ہے نا جی. سمرائزنگ دا کمپلیٹ بزنس پلان، پوری سمری اس میں ہو. انوائرمنٹل ان انڈسٹری انالیسز آپ نے پوری طرح کی ہوں. ٹھیک ہے نا. انٹرنل آپ کی کیا اسٹرینتھ ہیں، ٹھیک ہے نا، ویکنیسز ہیں، ایکسٹرنل کیا اپرچونیٹیز ہیں، اور آپ کے انٹرنل کیا اسٹرینتھ ہیں، ویکنیسز، انٹرنل کیا اپرچونیٹیز ہیں، اور باہر سے کیا تھریٹس ہیں. یہ تمام بزنس پلان میں آپ نے بتانا ہوگا.
اور جو انکنٹرولیبل ویریبلز ہیں ان کا امپیکٹ بھی بزنس جسے آپ رسکس کہتے ہیں وہ بھی بتانا ہوگا کہ اکانومی کیسے چل رہی ہے، ریسیشن ہے، کیا کہتے ہیں بوم کی طرف ہے، کلچرل ٹرینڈز کیا ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹیکنالوجی، لیگل کنسرنس، یہ تمام چیزیں آپ نے بتانی ہوں گی۔ The industry analysis involve reviewing industry trends and competitive strategies۔ انڈسٹری انالیسس میں اسٹوڈنٹس آپ نے ان کو پوری انڈسٹری ٹرینڈز بتانی ہیں، کمپیٹیٹیو کے اسٹریٹجیز کیا ہیں، اور آپ کا بزنس کیسے ان کے ساتھ کمپیٹ کرے گا۔ سمپلی یہ چیزیں آپ نے بتانی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب کریٹیکل ایشوز فار انوائرمنٹل اینڈ انڈسٹری انالیسس، وہ کون سے اہم کریٹیکل چیزیں ہیں جن کا ذکر آپ نے ضرور کرنا ہے اور جن کو کنسیڈر کرنا ہے اپنا بزنس پلان میں، وہ کیا چیزیں کہ واٹ آر دا میجر اکنامک، ٹیکنالوجیکل، لیگل، پولیٹیکل ٹرینڈز آن نیشنل اینڈ انٹرنیشنل لیول۔ آپ نے 3-4 سال کے ٹرینڈز جو ہیں وہ دیکھ لینے، کس سے آپ دیکھیں گے؟ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس، آپ کی ہارزونٹل ورٹیکل انالیسز اس کی کریں، ٹھیک ہے نا، آپ گورنمنٹ کے بلیٹنز لیں اور اس کے تھرو آپ، یا فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو ہے اس کا ڈیٹا اٹھائیں، وہاں سے آپ کو بڑی انسائٹ مل جائے گی۔ واٹ آر دا ٹوٹل انڈسٹری سیلز اوور دا پاسٹ 5 ایئرس، 5 ایئرز میں کتنی ٹوٹل انڈسٹری سیلز ہے، اس میں کس طرح گروتھ آ رہی ہے ہر سال، ٹھیک ہے نا جی۔ اور جیسی جیسی گروتھ آتی ہے کتنے نئے پلیئر آ رہے ہیں، کتنے بزنسز جو ہیں وائنڈ اپ ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں، کیا ریزنز ہیں۔ واٹ از اینٹیسپیٹڈ گروتھ ان دا انڈسٹری، انڈسٹری میں پر ایئر کیا گروتھ ہے، 5% ہے، 10% ہے، 0 ہے، نیگیٹو ہے۔ ہاؤ مینی نیو فرمز ہیو انٹرڈ دس انڈسٹری ان دا پاسٹ ایئرس، کہ اس میں نئے لوگ بھی آئے ہیں، پلیئرز بھی آئے ہیں۔ جس طرح آپ پاکستان میں موبائلز دیکھ لیں تو لاسٹ 15 سال میں آپ اس کو کافی نئے پلیئرز آپ کو نظر آتے ہیں۔ پہلے صرف کاکٹیل تھا، ٹھیک ہے نا، پھر موبی لنک آیا، موبی لنک کے بعد جو ہے پھر وارد، پھر ٹیلی نور کے بعد جو ہے آپ پچھلے 5-6 سال میں آپ زونگ کو دیکھتے ہیں، اور آل آف دیم آر ناؤ، جو مارکیٹ چونکہ گروتھ ہو رہی ہے، نئے لوگ آ رہے ہیں ان سروسز کو اویل کرنے کے لیے، تو ان تمام کی جو ہے بڑی آپس میں کمپٹیشن بھی ہے، مگر ان کی اچھی پرافٹ مارجنز بھی ہیں ود ان پاکستان۔ واٹ نیو پروڈکٹس ہیو بین ریسنٹلی انٹروڈیوسڈ ان دا انڈسٹری، ایک انڈسٹری میں نئے پروڈکٹس کیا کیا ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر آپ سیلولر فونز کو دیکھ لیں تو اس میں جو انہوں نے انٹرنیٹ کے پیکیجز دیے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس کے تھرو آپ براؤزنگ کر سکتے ہیں، مختلف قسم کے کمیونیکیشن اپنے لیپ ٹاپ یا باقی جو ڈیوائسز ہیں موبائل، اس کے تھرو کر سکتے ہیں۔ واٹ آر دا نیئرسٹ کمپیٹیٹرس، آپ کے پروڈکٹ کے کمپیٹیٹرس کون ہیں، اور کتنا وہ آپ کے بزنس کو جو ہے وہ اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا ان کے پروڈکٹس ریپلیس کر سکتے ہیں آپ کے پروڈکٹس۔ ہاؤ ول یور بزنس آپریشنز بی بیٹر دین یور کمپیٹیٹرس، آپ کی جو ہیں بزنس آپریشنز کس طرح بہتر ہیں اپنے کمپیٹیٹرس، یا آپ کے پروڈکٹ سروسز کس طرح بہتر ہیں کہ جو کسٹمر ہیں اس کو آپ کے پروڈکٹس کو خریدیں کا مقابلے آپ جو آلریڈی لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں پروڈکٹس، یا آپ کے جو کمپیٹیٹرز ہیں۔ آر دا سیلز آف ایچ آف یور میجر کمپیٹیٹرز گروئنگ، ڈکلائننگ، اسٹڈی، ٹھیک ہے نا، یہ انفارمیشن آپ لیں گے کہ سیلز گرو کر رہی ہیں، کم ہو رہی ہیں، کن کمپیٹیٹرز کی کم ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے، کن کمپیٹیٹرز کی زیادہ ہو رہی ہیں سیلز، کیوں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، مارکیٹ لیڈر اس میں کون ہے، اس کی کیا پوزیشن ہے، وہ سیلز وائز لیڈر ہے، زیادہ سیلز ان کی ہو رہی ہیں، یا آن دا ادر ہینڈ وہ پروفٹ وائز لیڈر ہے کہ ان کی سیلز کم ہیں مگر کوالٹی پروڈکٹس ہیں اور کم لوگ خریدتے ہیں مگر زیادہ قیمت پر خریدتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ واٹ آر دا اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز آف ایچ آف یور کمپیٹیٹرس، آپ نے ہر ایک کمپیٹیٹر کے سوٹ انالیسس کرنی کہ ان کی اسٹرینتھس کیا ہیں
ٹھیک ہے نا جی. ان کی ویکنیسز کیا ہیں, کیا اپرچونیٹیز ہیں ان کو, کیا ان کو تھریٹس ہیں, اور اپنی بھی کرنی ہے. موازنہ, کمپیریزن, موازنے سے آپ کو نئی راہیں نظر آتی ہیں. واٹ آر ٹرینڈز آر اکرنگ ان یور اسپیسیفک مارکیٹ ایریا, آپ کے اسپیسیفک مارکیٹ ایریا میں کون سے ٹرینڈز چل رہے ہیں. واٹ از دا پروفائل آف یور کسٹمر کی آپ نے پوری سائیکو انالیسس جسے آپ کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, سائیکوگرافی یا جسے ڈیموگرافی, سائیکوگرافی پوری آپ نے کرنی ہے. وہ کیا سوچتا ہے, کیا اس کی ڈسپوزیبل انکم کتنی ہے, کس کلاس, سوشو اکنامک کلاس سے وہ, ایج اس کی کیا ہے, میل ہے, فیمیل ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور اگر وہ موبائل خریدنا چاہے تو اگر اسٹوڈنٹ ہے تو کس رینج تک وہ خرید سکتا ہے, ڈپینڈنگ آن دا سوشو اکنامک جو ایک خاص گروپ ہے جس سے وہ بلانگ کرتا ہے, کلاس, ٹھیک ہے نا. یہ آپ کو بڑی اچھی انسائٹ دے گی اور آپ کو پتہ لگے گا کہ بھئی کتنا سیلز پوٹینشیل ہے آپ کی پروڈکٹ کا یا سروس کا. ہاؤ ڈز یور کسٹمر پروفائل ڈفر فرام دیٹ آف یور کمپٹیشن, کہ آپ کا پروڈکٹ ڈفرینٹ کیوں ہے, اس کو لوگ کیوں خریدیں, لوگ زونگ کو کیوں خریدیں, لوگ ٹیلینور کو کیوں نہ خریدیں. اب اس کے لیے آپ نے دونوں کی انالیسس کرنی ہے. کیا انالیسس کرنی ہے, پرائزز کیا ہیں ان کے مختلف پروڈکٹس, ٹھیک ہے نا, لائن جو ہیں کتنے منٹس فری دیتے ہیں, پر منٹس ان کی کاسٹ کم ہے, زیادہ ہے, نیٹ ورک کوریج کیسا ہے ان کا, اسپیڈ کتنی ہے, ٹھیک ہے نا, سروس ڈیلیوری جو ان کے سروس یا کسٹمر سینٹرز ہیں اس میں وہ کس طرح کسٹمرز کو ڈیل کرتے ہیں. دیر آر سو مینی تھنگز جس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. اگر آپ یہ چیزیں دیکھ لیں اسٹوڈنٹس تو آپ بہت آسانی سے ایک اچھا بزنس پلان بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مشن, ویژن سے مشن نکلا ہے ایکچوئل, کہ آپ ایک خاص ڈائریکشن میں, اس کے لیے آپ کے پاس کیا پریکٹیکل پلانز ہیں, مشن, ٹھیک ہے نا جی. واٹ آر ریزنز کیا ہیں, لاجیکل آپ نے چیزیں بتانی ہیں. آپ کیوں سکسیزفل ہوں گے, کیوں آپ پر امید ہے کہ آپ کا بزنس جو ہے پروفٹ ہی کرے گا. واٹ ڈیولپمنٹ ورک ہیز بین کمپلیٹڈ, کیا آپ کتنا کام آپ کر چکے ہیں اپنے بزنس کے حوالے سے, ٹھیک ہے نا جی. واٹ از یور پروڈکٹ, سروسز کیا ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ نے پورا, جس طرح آپ اپنی ایک سی وی بناتے ہیں اسی طرح بزنس کی آپ نے یا نئے وینچر کی جو ہے آپ نے پوری ایک سی وی کی شکل میں اس کا نام, اس کی کون سی جگہ ہے, کون سے پروڈکٹ سروسز ہیں, پیٹنٹ رائٹس ہیں آپ کے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا جی, کس اسٹیٹ میں ہیں, کون سے کسٹمرز ہیں آپ کے, کون اس کے مینیجرز ہیں, یہ تمام چیزیں پورا A to Z آپ نے بتانا ہوگا. پروڈکشن پلان میں آپ نے آپریشن پلانس کے بارے میں بتانا ہوں گے کہ بھئی کتنا آپ کے کاسٹ آئیں گی پروڈکٹ مینوفیکچرنگ پر, اور اس میں آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں پرافٹ مارجن کتنا, کون سی چیز کام آپ خود کریں گے, کون سے کو آپ سب آگے کنٹریکٹرز کو دیں گے, کیوں دیں گے. جس طرح ٹویوٹا والے اپنے تمام پارٹس خود نہیں بناتے ہیں, دنیا کی جتنی کمپنیز ہیں تمام چیزیں خود نہیں بناتی ہیں, انہوں نے سب کنٹریکٹنگ, ٹائرز ایک جگہ بن رہے ہیں, ان کے الیکٹرانک جو چیزیں ہیں, ریلیز وغیرہ ہیں وہ کہیں اور بن رہی ہیں, پھر یہ سارا چیزیں ایک جگہ ان کے ایک مینوفیکچرنگ پلانٹ میں آتی ہیں اور وہاں اسمبل ہوتی ہیں. انہیں کی کمپنی A to Z ایک پروڈکٹ کا بنا. اسی طرح آپ کو جہاز آپ دیکھ لیں, جو جٹ جہاز ہیں, یہ پاکستان نے JF-17 بنایا, ان کی تمام چیزیں پاکستان میں نہیں بن رہی, کچھ امریکہ سے آ رہی ہیں, چائنا سے آ رہی ہیں, دوسرے برازیل سے آ رہی ہیں, یہاں اسمبل ہو رہی ہیں اور اس سے جہاز بن رہے ہیں. اسی طرح امریکہ کی بھی, اسی طرح آپ تمام جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے یا انڈر ڈیولپ, تمام کی بزنسز کا یہی نیچر ہے. آپریشن پلان میں آپ نے
ڈیپتھ میں چیزیں بتانی ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ جتنی آپ ڈیپتھ میں جائیں گے اتنا ہی اچھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور نیکسٹ جو بزنس پلان میں ہمارے آپریشن پلان ہے، اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے۔ امید ہے آپ اس ویڈیو کو اسٹڈی کرنے کے بعد، گو تھرو کرنے کے بعد، آپ بزنس پلان کے بارے میں آپ کو بڑی یوزفل انفارمیشن بھی ملے گی اور آپ کی ڈیولپمنٹ بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کی کوئریز اس کو جو ہے نیکسٹ کلاس میں ایڈریس کریں گے۔ خدا حافظ۔